نحمده ونصلي على الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ اور آستانہ مکتب روحانی کی طرف سے آج کی بات لے کر میں سائیں عاطف شاہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک سوال ہے جو میں تمام مسلمان بھائی بہنوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی بات ایک پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بھلائی پھیلاؤ، نیکی کی تعلیم دو اور میرا ڈر سناؤ۔ آج میرا تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں سے ایک سوال ہے کہ جو شیطان مردود کے حوالے سے ہے کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے مردود کیسے کیا، کیوں کیا، کبھی سوچا کسی نے؟ یہ تو ایک بڑا عبادت گزار اور برگزیدہ جن تھا اللہ رب العزت کا، تو اس نے ایسا کیا کیا کہ جو وہ مردود ہو گیا؟ کیا اس نے زنا کیا؟ کیا شیطان زانی تھا؟ کیا شیطان شرابی تھا؟ کیا شیطان جواری تھا؟ کیا شیطان قاتل تھا؟ کیا شیطان کسی کا حق مارا کرتا تھا؟ کیا شیطان کسی کی زمین پر قبضہ کیا کرتا تھا؟ کیا شیطان شرک کیا کرتا تھا؟ کیا وہ مشرک تھا؟ نہیں، شیطان اس میں سے ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا کرتا۔ ایک آدم کو سجدہ نہ کرنا کہ یہ وہ شیطان ہے، یہ وہ اللہ کا برگزیدہ جن ہے کہ جس کا نام کہیں عزازیل ہے، کہیں عابد ہے، کہیں تقی ہے، کہیں ولی ہے، کہیں یہ جنت کا خزانچی ہوا کرتا تھا، کہیں یہ مقربین کی جماعت کا سردار ہوا کرتا تھا، کہیں یہ فرشتوں کو تبلیغ کیا کرتا تھا۔ غرض کے روئے زمین پر، آسمان پر کوئی ایسا حصہ، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں اس نے اللہ رب العزت کو سجدہ نہ کیا۔ تو ایک سجدہ جو کہ آدم کو نہ کرنے پر اللہ رب العزت نے تا قیامت اس کو مردود کر دیا۔ تو میرا سوال آپ تمام لوگوں سے یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو صدا لگاتے ہیں، حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو میرا آپ سب بہن بھائیوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے پیغام کو ڈینائی کریں، انکار کریں، نہ کریں، منع کریں، اور اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بخش دیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نامہ اعمال میں کتنی مرتبہ لکھا جائے گا کہ سجدے کو انکار کیا گیا ہے؟ تو میرے بھائیوں بہنوں، آج سے تہیہ کر لیں، آج سے ایک عہد کر لیں اللہ رب العزت سے کہ جب حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی تو ہم دیوانہ وار دوڑے چلے جائیں گے مسجدوں کی طرف۔ جو میرے بھائی ہیں وہ مسجدوں کی طرف جائیں گے، جو بہنیں ہیں وہ گھر میں نماز کا اہتمام کریں گی، تاکہ اللہ رب العزت کے پاس جب نامہ اعمال پیش ہوں تو اس میں کم از کم یہ نہ لکھا جائے کہ اس نے سجدے کو انکار کیا۔ کوئی یہ باتیں نہیں بتاتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے پیٹ کا معاملہ نہیں چل رہا۔
جن چیزوں سے پیٹ کے معاملات جڑے ہوئے ہیں تمام لوگ انہی پہ ڈبیٹ کرتے ہیں، انہی پہ بات کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی نماز میں ہے، تو آئے آج سے ہم سب، ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے تمام امت مسلمہ کو، تمام بہنوں کو، بھائیوں کو جہاں تک ہو سکے وہ معلومات پرووائڈ کریں کہ جن سے ان کی اصلاح ہو سکے، فلاح ہو سکے۔ تو سب سے پہلی فلاح ہماری نماز میں ہے، تو آج سے ہم عہد کریں کہ جب بھی اذان کی آواز ہمارے کان میں آئے گی ہم نماز کا اہتمام کریں گے، نماز قائم کرنے والے بنیں گے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔